بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو بات کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ اعتراض کافیہ کی عبارت پر ہوتا ہے، اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ مزید اس پہ جو فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں، آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ علم جو ہے اعتراض کے لیے، اعتراض کے جواب کے لیے تحقیق مقام کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اعتراض کے جواب کے لیے، یہاں پر کس کے لیے ہے؟ اعتراض کے جواب کے لیے۔ بات ہے ہی ذہن میں۔ اعتراض کی تقریر جو ہے وہ پہلے آپ کو بتائی ہے کل کی گفتگو میں، ایسا ہے؟ جی باسط ہے ایسا؟ تو بول کیوں نہیں رہا؟ بول رہا ہوں۔ کہاں بول رہے تو بولے تو میں کیوں، تو باقی سارے بول رہے تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ تو اعتراض کی تقریر کل آپ کو بتائی ہے، اب تھوڑی مختلف تقریر کر لیتے ہیں تاکہ وہی گفتگو پچھلی نہ ہو جس کو ہم دہرا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اس انداز میں کریں۔ دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ اگر معتبر ہے تو ابن حاجب نے ذکر ہی نہیں کیا، تو جو ہے، اور اگر معتبر نہیں ہے تو جار اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ کسی ایک پر اعتراض ہے، بات ہے ہی ذہن میں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ علم سے جس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ کل گفتگو ہو چکی، تو وہ آپ کو بتایا تھا دلالت کا ذکر ہے، اور وہاں پر دلالت کا ذکر نہیں، کافیہ کی عبارت میں اس لحاظ سے گفتگو ہوئی ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالخصوص اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ تو ایک تو چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ علم یہاں اعتراض کے جواب کے لیے آیا ہے۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اعتراض کی تقریر آپ کیسے کریں، جیسے کل بتائی تھی ویسے بھی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تبدیل کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اعتراض کی تقریر یوں کریں کہ دلالت وضع، دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ کیا معتبر ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں معتبر ہے تو ابن حاجب نے تو کوئی ذکر نہیں کیا، اگر آپ کہیں معتبر نہیں ہے تو جار اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ توجہ ہے، یہ اعتراض ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم سے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے؟ حاصل جواب یہ ہے کہ دلالت معتبر ہے، دلالت معتبر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دلالت معتبر ہے تو پھر ابن حاجب علیہ الرحمہ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ابن حاجب نے وہ چیز ذکر کر دی جس کو دلالت لازم ہے، جس کو دلالت لازم ہے۔ جب وہ چیز ذکر کر دی جس کو دلالت لازم ہے تو اب دلالت کے ذکر کی صراحتاً ضرورت باقی نہ رہے۔ اتنی بات ہے ہی۔ اب ابن جو جار اللہ زمخشری نے دلالت کا ذکر کی ہے اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی اس نے کیوں کیا، دلالت کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے ایک معتبر تھی اس لیے ذکر کیا۔ اتنی بات آئی سر، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب ہے، جواب کا خلاصہ ہے۔ دوبارہ سمجھیں جواب کا خلاصہ، جو علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب کا خلاصہ بتایا، جواب بیان کیا، اس کا خلاصہ کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے۔ کیا دلالت کلمہ کی تعریف میں معتبر ہے؟ آپ کہیں گے کہ پھر ابن حاجب نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ابن حاجب نے وہ چیز ذکر کر دی کہ جس کو دلالت لازم ہے، وضع، وضع کو دلالت لازم ہے۔ جب وضع کا ذکر آ گیا تو دلالت التزامی طور پہ، لازمی طور پہ آ گئی۔ ملزوم کے ذکر نے لازم کے ذکر سے مستغنی کر دیا، لازم کے ذکر کی حاجت نہیں رہی، توجہ ہے؟ تو لہٰذا وضع کا ذکر آ گیا تو دلالت کا ذکر بھی آ گیا۔ اب جار اللہ پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے جس نے دلالت کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اتنی بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ایک انداز میں اعتراض کی تقریر کی، اس کا جواب دیا۔ ایک اور انداز میں اس مقام کی تقریر، وہ کیا؟ سوال یہ کہ کلمہ کی تعریف میں دلالت اور وضع دونوں معتبر ہیں یا کوئی ایک معتبر ہے؟ اگر آپ کہیں دونوں معتبر ہیں تو ابن حاجب نے فقط وضع کا کیوں ذکر کیا؟
اور اگر آپ کہیں کوئی ایک معتبر ہے تو پھر جار اللہ نے دونوں کو ذکر کیوں کیا؟ بات سمجھے؟ یہ اور انداز میں بات وہی ہے، مال وہی ہے، الفاظ بدلے ہیں. توجہ ہے؟ کلمہ کی تعریف میں دلالت اور وضع دونوں معتبر ہیں یا کوئی ایک معتبر ہے؟ آپ کہیں دونوں معتبر ہیں تو ابن حاجب نے فقط وضع کا ذکر کیوں کیا؟ اور اگر آپ کہیں کوئی ایک معتبر ہے تو جار اللہ نے دونوں کو ذکر کیوں کیا؟ اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض تو علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جو جواب دیا، حاصل جواب ہے کہ دونوں معتبر ہیں. تو جو ہے دونوں معتبر ہیں. تو پھر ابن حاجب علیہ الرحمہ نے فقط وضع کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے معتبر دونوں ہیں، لیکن وضع کے ذکر کو دلالت کا ذکر لازم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہ وضع کا ذکر دلالت کے ذکر سے مستغنی کر رہے ہیں. معتبر دونوں ہیں. سمجھ آئی بات؟ معتبر دونوں ہیں لیکن وضع کا ذکر کہ وہ دلالت کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے، یا وضع کے ذکر دلالت کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے، اس لیے وضع کا ذکر کر دیا، اب دلالت کے ذکر کی حاجت نہیں. برخلاف جار اللہ زمخشری کی عبارت کے، اس سے پہلے دلالت کو ذکر کیا اور دلالت کا ذکر جو ہے وہ وضع کے ذکر سے مستغنی نہیں کرتا. دلالت کا ذکر ہے وضع کے ذکر سے مستغنی نہیں کرتا. چونکہ دلالت کا ذکر وضع کے ذکر سے مستغنی نہیں کرتا اس لیے ان کو وضع بھی ذکر کرنا پڑ گئی. معتبر دونوں تھی نا، تو دلالت کا ذکر کیا، وضع کا ذکر بھی باقی تھا، انہوں نے بیان کر دیا. بات ہے یہ خلاصہ ہے، جواب ہے. مانا کرتے ہیں مزید جو بات آتی ہے وہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. اور جانو کہ وضع وہ لازم ہے دلالت. یہ میں نے کئی بار بتایا ہے علی احمد، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، اب آپ بھی سن لیں کہ جو استلزام ہے اس کے لیے ضابطہ ذہن میں رکھیں. اس کا فاعل ملزوم ہوتا ہے، اس کا مفعول لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو ہم نے بڑے بڑے قد والے لوگ جو ان کو دیکھے ان کا استعمال غلط کرتے ہوئے. دوسروں کو آپ علمی یتیم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا آسان ہے، دوسروں کو کہنا بھائی آپ علمی یتیم ہیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ بھئی عصمت شرط نبوت است کا مطلب یہ ہے کہ جو معصوم، جس کو معصوم مانو گے اس کو نبی ماننا لازم ہے. پانی پلاؤ. اپنی علمی حالت یہ ہے کہ بھئی امکان کا تعلق جب ماضی سے ہو جائے اس کو وقوع لازم ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھئی یہ والا علم تو ہمارے پاس نہیں آ سکتا، وہ مجبور ہے، کیا کریں. ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع. میں نے کہا لے بھائی رکھ لیتے. اب یہ والا علم کہاں سے ہے بھائی؟ جی عصمت شرط نبوت است، اس کے معنی ہے جی جس کو معصوم مانو اس کو نبی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یہ اپنے مال کے اعتبار سے کلمہ کفر ہے. بات سمجھیں، یہ بات سمجھیں. ہاں آپ جن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ جی سختی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ابھی ہم نے تو کفر کا فتوی نہیں دیا. جب کہا نا بھئی جس کو معصوم مانو اس کو نبی ماننا پڑے گا، تو جبریل کو معصوم مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو نبی ماننا پڑے گا. مطلب کیا ہوا؟ نبیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کفر ہے اور کمی بھی کفر ہے. آپ نے اپنے بزرگوں کو نہیں سنا کہ بھئی 1,24,000 کہہ کے کم و بیش بھی بولتے ہیں، یہ پاگل ہے ظاہر بولتے ہیں. ایسا تھوڑا ہی ہے. اس لیے بولتے ہیں بھائی یہ معاملہ بڑا حساس ہے. ایک نبی کو اضافی مان لیا جب بھی انسان کافر ہے، ایک نبی کو کم کر دی جب بھی کافر ہے. تو جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کا ہی پتہ نہیں ہے. حدیث میں فرمایا کہ آسمان پہ کوئی ایک چپا برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ کوئی قائم نہ ہو، راکع نہ ہو، ساجدہ. ٹھیک ہے؟ سارے معصوم. جب سارے معصوم تو پھر کہا نبی ماننا پڑے گا. کفر بنا نہیں بنا؟ ٹھیک ہے. یہ میں احتیاط کر رہا ہوں، سنتے تیرے بھی سنتے، بات پوری ہونے نہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں تو یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ یہ کفر جو ہے نا کسی مسلمان کی تکفیر بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے جس قدر ممکن ہو تو ہم اس میں توجیہ و تعویل کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں دے رہے تو یہ غلط ہی نہیں ہے. یہ ہم جناب 2 ہفتے سے ان سے سوال پوچھ رہے ہیں بھائی 2 جواب اس کا. یہ ضابطہ کہاں سے لائے ہو؟ بھائی عصمت شرط نبوت است، جس کو معصوم مانو اس کو نبی ماننا پڑے گا. لاؤ بھائی رب کرے زمین جی کہہ رہے ہیں کہ آپ سنیں
جی یہ زمین والوں کی بات ہے، زمین میں جو بھی چاہنے والے یہی کہہ رہے ہیں، اس کے چاہنے والے کے زمین کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، یہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بات طے ہو گئی. جب یہ بات طے ہو گئی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں بھیا ہر ایک بندے کے ساتھ یہ کرامن کاتبین کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں جی بھائی آپ جو ہے نا وہ مکہ بندہ یہ کہاں پر ہیں؟ یہ زمین پر نہیں. اول تو بات یہ ہے کہ شرح ہو رہی ہے کشف المحجوب کی عبادت کی، ٹھیک ہے، اور چلیں یہ بھی مان لیا جائے تو اس وقت شرط نبوت است کہ یہ مانا درست ہے، جس کو معصوم مانو اس کو نبی ماننا پڑے گا. مانوی غلطی اپنی جگہ پر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر زمین کی مانو تو یہ تو عین کفر پہ وہ مان گئے نا بھائی زمینی فرشتے جو ان کو پھر نبی ماننا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. تو ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک رائے جو موجود ہے کہ وہ بابل کے جو کنویں میں ہیں، چلو اس رائے کو چھوڑ دیتے. اتنا تو طے شدہ ہے نا، حدیث صحیح ہے اس پر موجود ہیں کہ تمہارے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، پھر نبی تو زمین والوں کو نبی ماننا پڑے گا. آسمان والے جو فرشتے ہیں نا ان کی اتنی بڑی شان نہیں ہے، اس لیے ان کو معصوم مانو تو نبی نہیں ماننا پڑے گا. زمین والے جو فرشتے ہیں ان کو معصوم مانو تو نبی ماننا پڑے گا. یہ جواب بھی جاہلانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جواب بھی جاہلانہ ہے. جب ہم نے اعتراض کیے تو ہم نے سوچ سمجھ کے اعتراض کیے. یہ اعتراض میرا ہے، یہ جو وائرل ہوا ہے اعتراض میرا وائرل ہوا ہے. تو بات کہیں اور چلی جائے گی تو یہ مستلزم کے اس سے مستلزم کا استعمال بھی درست نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہمارا جو واسطہ ایسے جہلوں سے پڑ گیا، مستلزم کا استعمال بھی درست نہیں ہوتا. ایک مولوی کو میں نے سنا وہ حدیث پاک کے معنوں کو کفر قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے صریح کفر نہیں کہہ رہے صریح کفر ہے. حدیث صحیح ہے، وہ حدیث صحیح ہے. پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ میں کلپ بناؤں گا، ویڈیو کلپ، تو آپ سن لیں گے، اس پہ بات طویل ہو جائے گی. حدیث صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ صریح کفر ہے، کفر نہیں ہے، کہہ رہے صریح کفر ہے. اور پھر کہا مطلقاً کفر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین آ گیا نیا؟ یہ تو مرزا غلام محمد کا لگتا ہے میرے کو. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی یہ زمین کے لحاظ سے کہا تھا، اور تم بھی بات جاؤ، تمہیں جواب نہیں آتا. بس زمین کے اعتبار سے اول تو کہا نہیں ہے، زمین کے اعتبار سے. ثانیاً زمین کے اعتبار سے کہا زمین میں فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ثالثاً چلو زمین فرشتوں سے خالی ہو گئی ہے. یہ معنی کیسے بنے؟ اس وقت شرط نبوت است، جس کو معصوم مانو اسے نبی ماننا پڑے گا. یہ معنی کیسے بنے اس وقت شرط نبوت است کے؟ یہ بنتے مانو بھائی جس کو نبی مانو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، یہ معنی ہے نا. نبی کے لیے اس وقت شرط ہے جس کو نبی مانو، جو نبی جو مقام نبوت پہ جو فائز ہے، منصب نبوت پہ جو فائز ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. مانا تو یہ سمپل سی بات ہے. یہ ایسا کوئی معمہ ہے ہی نہیں جس کو حل کرنے میں جناب والا دشواری ہو. لیکن چونکہ بہت بڑے عالم ہیں نا، چھوٹے موٹے نہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے نے جناب ان کے مطالب سارے الٹے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، سمجھ وہ دماغ کا الٹا ہو گیا ہے. سیدھی بات بھی جو ان کو غلط سمجھ آتی ہے. یہ لزوم کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ لزوم بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، مجھے یہ بات بتائیے کہ ایک اور مسئلہ سمجھو. امت من حیث المجموع معصوم ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ امت من حیث المجموع معصوم ہے، ساری امت من حیث المجموع نبی ہے. یہی مطلب ہوا نہیں؟ امت من حیث المجموع جب معصوم ہے تو زمینی کو کر لیتے ہیں. اب کہاں سے لزوم آیا؟ مطلب یہ ہے کہ کل ملا کے ہے جہالت اور کچھ بھی نہیں.
تو استلزام کے بارے میں بات کر رہے تھے. استلزام کا جو فاعل ہے وہ ملزوم ہے، جو مفعول ہے وہ لازمی. بات ذہن میں رکھنا. یستلزم الدلالۃ، یستلزم میں ہوا ضمیر جس کا مرجع الوضع، تو وضع ہو گیا ملزوم، دلالت ہوگی لازم. تو معنی ہوں گے جان لو کہ وضع کو دلالت لازم ہے. سمجھے؟ معنی یہ ہوگا کیا؟ وضع کو دلالت لازم ہے، وضع ملزوم دلالت لازم. یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو. یہاں پر تو سمپل سی بات ہے نا، سادی سی بات ہے. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں معنی میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ملزوم کون سے اور لازم کون سے. لفظ استلزام آ جاتا ہے. سمجھے؟ تو یستلزم اس کا جو فاعل ہے وہ ملزوم ہے، جو مفعول ہے وہ لازم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جان لو کہ وضع کو لازم ہے دلالت ہے. اب انہوں نے دعویٰ کیا ان الوضع یستلزم الدلالۃ. ان الوضع دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے آپ وضع کے معنی پہ توجہ کریں، یہ دلیل نہ کریں، آپ تنبیہ کہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہے ہیں. آپ وضع کے معنی پہ توجہ کریں. وضع کے معنی کیا ہے؟ کہا وضع کے معنی ہے کون شیء بحیث. نہیں دلالت کے معنی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو انہوں نے دعویٰ کیا کہ وضع کو دلالت لازم. کیا؟ تو وضع کے معنی چونکہ پہلے بیان ہو چکے ہیں اس لیے وہ نہیں دہرا رہے. دلالت کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ دلالت کے معنی پہ توجہ کریں. دلالت کے دلالت ہے کہ کون شیء بحیث یفهم منه شیء آخر. کون شیء بحیث یفهم منه شیء آخر، چیز کا ایسے ہونا کہ اس سے کوئی اور چیز سمجھ میں آئے. چیز کا اس حیثیت سے ہونا، یوں ہونا کہ اس سے کوئی اور چیز سمجھ میں آئے. توجہ ہے؟ یہ سٹینڈ لگا ہوا ہے، کیمرہ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ باہر سے کوئی آدمی آتا ہے، اس سٹینڈ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ بھئی ریکارڈنگ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ دلالت ہے نہیں؟ چیز کا ایسے ہونا کہ اس سے کوئی اور بات سمجھ میں آئے. آپ میں سے کسی نے نہیں کہا بھئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کی جو حالت ہے وہ دلالت کر رہی، وہی دیکھو نا دلالت کر بتا رہی ہے کہ بھئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ورنہ یہاں پر اس کو بیچ میں کھڑے کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس سٹینڈ کا یہاں کھڑے ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ دلالت ہے. کون شیء بحیث شے کا اس حیثیت سے ہونا، اس انداز میں ہونا، اس طریقے سے ہونا، اس سے کوئی اور بات سمجھ میں آئے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ دلالت یہ ہے، اب آتے ہیں وضع کی جانب. وضع کے معنی پہلے بیان ہو چکے تھے. وضع کے معنی میں یہ تھا تخصیص شیء بشیء. شیء بشیء، ایک کا دوسرے کے ساتھ خاص کر دینا. کس انداز میں؟ یہ سمجھا جائے تو یہ بولا جائے تو یہ سمجھا جائے، اس کا اطلاع کیا جائے تو یہ سمجھ جائے. اس سے وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو دلالت پائی کہ نہیں پائی؟ نہیں سمجھے؟ دلالت کیا تھی؟ شے کا یوں ہونا کہ دوسری شے سمجھ میں آئے. یہ دلالت کے معنی تم ذہن میں رکھو. اب وضع کی جانب آ جاؤ. وضع کیا ہے؟ تخصیص شیء بشیء، اس کو اس کے انداز ساتھ یوں خاص کر دینا، اس کا اطلاق کرو، اس کا احساس کرو، یہ سمجھ میں آئے، اس سے یہ سمجھ میں آئے. دلالت نہیں ہے؟ یہی تو ہے دلالت. تو وضع کو دلالت لازم ہوئی نہ ہوئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ دلالت شے کا ہونا ہے اس انداز میں کہ اس سے سمجھی جائے دوسری چیز. تو جب متحقق ہوئی وضع، متحقق ہے دلالت. ابن عاجب نے جو بات بولی، تو وضع کے ذکر کے بعد دلالت کے ذکر کی حاجت نہیں، جیسا کہ واقع ہوا اس کتاب میں. اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کافیہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس پہ اعتراض ہو گیا داراللہ پر. اب اگر دونوں باتیں ضروری تھیں تو ابن حاجب نے کیوں ذکر نہیں کی؟ ہم نے کہا جب وضع کا ذکر آ گیا تو دلالت کی ضرورت نہیں ہے، ایک کا ذکر کافی تھا. تو بھائی پھر اس نے دونوں کو ذکر کیوں کیا؟ کہا کہ اصل میں اس کی عبارت میں دلالت پہلے ہے.
توجہ ہے معنی. لیکن دلالت کو نہیں لازم وضع. دعویٰ یہ ہے الدلالت لا تستلزم الوضع. کیا دلالت کو وضع لازم نہیں ہے. اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں. دیکھو نا دلالت بالعقل بھی ہوتی ہے, دلالت بالطبع بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بالوضع بھی ہوتی ہے, لیکن دلالت کو وضع پھر لازم تو نہ ہوئی. دلالت ہو تو وضع ہو سکتی ہے, ہونا ضروری نہیں. لازم وہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو. سمجھے ہو نہیں جی؟ کیونکہ دلالت لیکن دلالت وہ نہیں لازم وضع. عدم لزوم کی کیا دلیل ہے وہ بیان کر رہے ہیں. واسطے ممکن ہونے وہ دلالت عقل سے, جیسے دلالت لفظ دیس کی جو سنا جا رہا ہو دیوار کے پیچھے سے لافظ کے وجود پر, اور یہ کہ وہ دلالت بالطبع جیسے اوہ کی دلالت سینے کی تکلیف پر. تو دلالت کے ذکر کے بعد ضروری ہے وضع کا ذکر, جیسا کہ مفصل میں. مسئلہ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ایک دو باتیں اور سمجھ لو. آپ نے کہا کہ ان تکون بالعقل, دلالت عقلی ہو, دلالت عقلی ہو. اچھا, مطلب زمین والے جو معصومین ہیں وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو اللہ کی شان ہے, مجھے جو ہے نا وہ ایک بندہ کہنے لگا ان الامکان ہے اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع. تو مجھے کہنے لگا جی الماضی پہ الف لام کون سا ہے؟ میں نے کہا یہ تو گھر رکھا اپنے, یہ کون سی بات ہے الماضی کو تو جناب والا اس نے چبل ماری ہے. اس پہ آگے دیکھو مثالیں کون سی دے رہے ہیں. مثالیں فتاوی رضویہ سے نکال کے دے رہا ہے, جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امتناع کذب پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی ذات باری عزت اسمہ کا کذب ممکن مانتا ہے تو وہاں پر امکان کی تو بات نہیں ہے. وہاں پر امکان کو فعلیت بلکہ کیا ہے, دوام اور ضرورت لازم ہے. سمجھے؟ وہ صفات باری عزت اسمہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں امکان نہیں ہے, وہاں امکان کو فعلیت ہے, امکان کو دوام ہے, امکان کو ضرورت ہے. تو بات وہاں سے یہاں پر بات صرف کیا ہے, بات یہی ہے نا, بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے کہا امکان, ادھر امکان. مجھے ایک شخص نے کہا, بات لمبی ہو جائے گی, اس نے کہا بھائی جو ہے یہ عنایت القاضی علامہ خفاجی کا ہے عشق اس پہ نا, تفسیر بیضاوی پہ. اس نے کہا یار ابن حجر عسقلانی نے بڑا لکھا اس پہ, قاضی بیضاوی پہ. میں نے کہا ابن حجر عسقلانی نے کہا یہ جو عنایت القاضی ہے. میں نے کہا نہیں, یہ ابن حجر عسقلانی کا تو نہیں. وہ استاد تھے, نام میں نہیں لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا یہ ابن حجر نہیں, یہ ابن حجر شہاب الدین ابن حجر, یہ فتاوی حدیثیہ والا یہی تو ہے. اچھا, یہ تین شخصیتوں کو ملایا مولوی صاحب نے. اصل ایک ابن حجر مکی, ایک ابن حجر عسقلانی. ابن حجر مکی جو ہے شہاب الدین بھی کہا جاتا ہے. شہاب الدین ادھر خفاجی بھی ہے. شہاب الدین خفاجی سے وہ ابن حجر مکی بنے, شہاب الدین سے. ٹھیک ہے, تو جب شہاب الدین سے وہ ابن حجر مکی بن گئے, ابن حجر بن گئے, تو ابن حجر سے وہ ابن حجر عسقلانی بن گئے. ٹھیک ہے, تو تینوں بندوں کو ایک, بھئی یہ شہاب الدین ہے, یہ شہاب الدین ابن حجر ہے. حالانکہ ابن حجر مکی الگ شخصیت ہے, ابن حجر عسقلانی الگ شخصیت ہے, شہاب الدین خفاجی الگ شخصیت ہے. تو الفاظ بیچ میں ایک جیسے آگے نا, تو کہا جی وہاں بھی امکان لکھا ہو, یہاں بھی امکان لکھا ہو, لہذا ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی یستلزم الوقوع. چلو جی ٹکا کے رہو, یہ علمی شان ہے. اور یہ الماضی پر جو الہام ہے آپ اس کو دیکھیں. یہ کون سی بات ہے یار, الماضی پر جو الہام ہے اس کو کیا دیکھیں. اب جہالت کی بات کر رہے ہو, مثالیں دے رہے ہو. صفات باری عزت اسمہ میں جو متکلمین نے گفتگو کی ہے وہاں سے مثالیں لا رہے ہو یار. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے, وہاں کس کی ہو رہی ہے. جہالت کی کوئی انتہا ہوتی ہے.
اچھا یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی یہ تعبیر جدید یا یہ کہ نہیں یہ زمین کے بارے میں. یہ کس نے کہا؟ چلے پھر کرتے ہیں سبق توجہ ہے آپ کی. تو سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا دلالت عقلیہ، اس کی مثال میں دیز المسموم وراء الجدار. سب سے پہلا سوال یہ کہ دیز ہی کیوں بولا، زید بول دیتے. توجہ ہے جی. دوسری بات المسموم من وراء الجدار، مطلب اگر سامنے سے ہو تو وجود لفظ پہ دلالت نہیں ہوگی کیا؟ یہاں بیٹھ کے بولے گا جب بھی اس کے وجود پہ دلالت ہوگی. تو یہ دو سوال ہیں. اول تو لفظ دیز کیوں بولا، زید کیوں نہیں بولا، محمول کیوں بولا، موضوع کیوں نہیں بولا. توجہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں وراء الجدار کیوں کہا. اگر وہ سامنے کھڑے ہو کر یہ بولتا ہے تو آپ کے وجود لفظ پہ دلالت نہیں کرتا، اب بھی تو وجود لفظ پر دلالت کرتا ہے. تو میں وراء الجدار کی قید کیوں؟ سمجھے یہ سوال ہے. تو اس کا جواب سمجھے. پہلا سوال یہ تھا کہ محمل کو کیوں ذکر کیا، موضوع کو کیوں نہیں ذکر کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصر شاعری رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر حضرات بھی جو اس کی مثال دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دلالت عقلیہ باقی تمام دلالتوں سے جدا ہو کر مفہوم ہو مبتدئین کو. زید بولتے نا تو اس میں دلالت وضعیہ بھی آ جاتی. ٹھیک ہے، زید بولتے تو دلالت وضعیہ بھی آ جاتی، دلالت وضعیہ بھی آ جاتی، دلالت عقلیہ بھی ہوتی. لیکن یہ الگ کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک ایسی دلالت جس میں وضعیہ نہ ہو، جس میں طبیعہ بھی نہ ہو، محض دلالت عقلیہ ہو. اس لیے زید کے بجائے دیز کا انتخاب کیا. وجہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا من وراء الجدار. وہ من وراء الجدار کیوں کہا؟ سامنے کھڑے ہو کر بولے گا جب بھی تو کیا ہوگا، اس کی دلالت پائی جائے گی وجود لفظ پر. وجہ ہے. اس کا جواب یہ ہے، آپ سمجھیں بات پہ دھیان دیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بولے تو اب اختلاف ہے کلمات علماء میں کہ اب یہ دیز وجود لفظ پہ دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. تو جو ہے ایک رائے یہ ہے کہ اب دلالت ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اب تو سامنے نظر ادھر دیکھا جا رہا ہے نا آنکھوں سے. اب دیز کو دلالت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات آئی ذہن میں. جب وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اب وہ دیز بولے، آواز کانوں میں جائے، پھر ہم سمجھیں جناب اویس یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو حاجت ہی نہیں. تو بعض کلمات علماء مشعر کہ اب یہ دلالت ہے ہی نہیں، اس میں وراء الجدار کی قید لگائی، کیونکہ سامنے آ جائے گا دلالت ختم ہو جائے گی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، دلالت ہے، لیکن اب جہاں پر یہ دیز دلالت کر رہا ہے اس طرح وہ مشاہدہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے. تو بات وہی ہے، یہ چاہ رہے تھے کہ بالانفراد اس کی مثال دی جائے تاکہ مبتدئین آسانی سے سمجھ لیں. جیسے زید کے بجائے دیز بولا، سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ دیز بولتا تو لفظ دیز وجود لفظ پر دلالت کرتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مشاہدہ سے بھی وہ نظر آ رہا ہے، مشاہدہ سے بھی وہ معلوم ہو رہا ہے، تو اب دو دلالتیں جمع ہو جاتی. تو علماء نے چاہا کہ مبتدئین کو ہم وہ مثال بتائیں کہ جس مثال میں دلالت عقلیہ بالکل باقی دلالتوں سے جدا ہو کر وہ طالب علم سمجھ سکے. اس لیے من وراء الجدار کی قید لگائی. بات سمجھے نہیں؟ یہ بات دوبارہ سمجھے. من وراء الجدار کی جو قید ہے وہ کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اگر وہ سامنے آ کر یہ بولتا ہے تو میر سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو میں بعض مقامات پہ یہ اشعار ہے کہ سامنے آ کے اگر وہ بولے تو اب دلالت عقلیہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اب وہ مشاہدے سے اس کا علم حاصل ہو رہا ہے. بات ہے ذہن میں، کیونکہ دلالت عقلیہ کیا تھی؟ بھئی یہ بولے تو تمہیں پتہ چلے لافظ ہے. اب اس کے بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ہمیں سامنے نظر آ گیا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بولنے سے پہلے کا ہمیں پتہ ہے بیٹھا ہوا ہے. اب ہم سنیں
کانوں میں جائے، یہ بول رہے کانوں میں جائے، پھر جا کے ہم جو ہے نا اس کو سمجھیں، اس کی عادت ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا دلالت عقلیہ ہے ہی نہیں. بعض کلمات میں اس بات کا اشارہ ہے. تو اس لیے من وراء الجدار کہا تاکہ ہمیں دیکھنے سے پتہ نہ چلے یہ پس دیوار ہو وہاں بولے. جب بولے گا تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دیوار کے پیچھے کوئی شخص موجود ہے. سمجھے؟ یہ اگر ایک رائے یہ ہے کہ دلالت ہے ہی نہیں، اگر سامنے آ کر بات کرے گا تو دلالت ہی باقی نہیں بچے گی عقلیہ. اب مشاہدہ سے معلوم ہو رہا ہے. دوسری رائے یہ ہے اور دوسرے کلمات جو علماء کے ہیں وہ یہ کہ نہیں دلالت ہوتی ہے، البتہ اب اس کے ساتھ مشاہدہ مل جاتا ہے. جب مشاہدہ بھی مل جاتا ہے دلالت عقلیہ بھی مل جاتی ہے. دونوں چیزیں جب ملی ہوئی ہیں تو اب ذہن میں رکھیں جیسے زید کے بجائے دیس کہا تاکہ دلالت عقلیہ بالانفراد تمہیں مفہوم ہو. اسی طرح انہوں نے من وراء الجدار کہا کہ من امام الجدار اور بین یدیک وہ ہو جائے، تمہارے سامنے آ جائے تو پھر بھی تمہیں پتہ تو چل سکتا ہے. لیکن یہ چاہتے تھے وہ مثال ہم دیں کہ جس میں صرف اور صرف دلالت عقلیہ بالانفراد تم سمجھ سکو. بات سمجھے؟ واسطے ممکن انہوں نے اس بات کے دو دلالت عقل کے ساتھ جیسے دلالت لفظ دیس کی جو سنا جا رہا ہے دیوار کے پیچھے سے لازم کے وجود پر، اور یہ کہ وہ دلالت تباہ سے جیسے دلالت اف کی سینے کی تکلیف پر ہے. تو دلالت کے ذکر کے بعد ضروری ہے وضع کا ذکر، وجہ ہے اس پر بھی خارجی طور پر اعتراض ہے. دلالت کے ذکر کے بعد وضع کا ذکر ضروری ہے، لازمی نہیں ہے. اگر دلالت کے ذکر کے بعد ایسی چیز ذکر کر دے جس کو وضع لازم ہو، وجہ دلالت کے ذکر کے بعد ایسی چیز ذکر کر دیں جس کو وضع لازم ہو. جیسے وضع بولا تھا نا تو اس کو دلالت لازم، لہٰذا دلالت کی حاجت نہیں تھی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی طرح جب دلالت کے بعد ایسی چیز ذکر کر دیں جس کو وضع لازم ہو تو وضع کا ذکر ضروری نہ رہا. اور ذہن میں رکھنا مفرد جو بولا ہے نا، مفرد بولا تو اس کو وضع لازم ہے، کیونکہ مفرد جو ہے ہوتا ہی موضوع ہے. بات پہلے ہوئی ہے. جو مفرد ہے وہ موضوع جو ہے وہ مفرد ہوگا، غیر موضوع مفرد نہیں ہوتا. تو موضوع مفرد کا ذکر کیا ہے، وہ وضع کے ذکر کو وضع کے ذکر سے مستغنی کر رہا ہے. نہیں سمجھے؟ تو اعتراض بنا نہیں. اعتراض یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ دلالت کے ذکر کے بعد وضع کا ذکر ضروری ہے. ہم کہتے ہیں بھائی جیسے وضع کا ذکر دلالت کے ذکر سے مستغنی کر رہا تھا اس لیے کہ وضع کو دلالت لازم، اسی طرح ایسی چیز اگر بول دی جائے جس سے وضع لازم ہو تو وضع کا ذکر بھی ضروری نہیں رہتا. اور وہ چیز یہاں موجود ہے، مفرد یہاں پر موجود ہے. مفرد بغیر وضع کے ہو نہیں سکتا. تو مفرد کا جو ذکر ہے وہ وضع کے ذکر سے مستغنی ہے، وضع کہنے کی یہاں پر حاجت نہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو ذہن میں رکھنا اس کا جواب بھی علامہ جامی کی گفتگو میں موجود ہے، کما فی المفصل میں. جی کیونکہ مفصل ویسے کتاب کا نام ہے، لیکن اس میں لطیف رمز یہ ہے کہ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے وہ کتاب بھی تفصیلی ہے. توجہ ہے نہیں؟ تو تفصیلی گفتگو میں اشارات پر اکتفا نہیں کیا جاتا. مفرد بول دیتے وضع کی طرف اشارہ ہو جاتا، لیکن پھر تفصیل کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سمجھے؟ تفصیلی کتاب ہے، وہ مفصل ہے. جب مفصل ہے تو صرف اشارہ پر اکتفا نہیں کیا. مفرد ذکر کرنے سے وضع کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے مبتدئین کے لیے لکھی، انہوں نے وضع صراحتاً لکھ دیا تاکہ تم اشارات سے نہیں صراحت سے سمجھو. بات سمجھے نہیں؟ تو دلالت کے ذکر کی بعد وضع کے ذکر کی وضع کے ذکر ضروری ہے جیسا کہ مفصل میں.